مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو ہمارا دکھ نظر نہیں آتا، وہ بس ہمارا سکھ دیکھتے ہیں اور ایسا دیکھتے ہیں کہ نظر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اس پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں، اور کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے، اور جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانش مندی ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، خود کو بے قدرے لوگوں کے پیروں میں نہ گرائیں۔ کسی بھی انسان کی اصلیت اور کمظرفی کا اندازہ اس کی ان تین چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مشکل وقت میں رویہ، جب حالات خراب ہوں تو انسان کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا صابر اور سمجھدار ہے، یا وہ کتنا خود غرض اور کم ظرف ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر رد عمل، کسی کی خوشی یا کامیابی پر حسد یا خوشی کا اظہار کرنا اس کے دل کی گہرائیوں کا عکاس ہوتا ہے۔ طاقت ملنے پر برتاؤ، اگر طاقت اور اختیار ملتے ہی وہ دوسروں کو نیچا دکھانے لگے تو اس کی کمظرفی واضح ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ کسی کا بھی انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو پھول پیش کریں گے، خود اپنے پھولوں کا باغ تعمیر کریں اور اپنی روح کی تسکین کا سامان خود پیدا کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا، اور صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو، اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا شخص موجود ہے جس میں یہ 7 عادتیں موجود ہیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ جو شخص غم میں بھی مسکراتا ہو، جو شخص ہمیشہ چیزوں کو مثبت رویے کے ساتھ حل کرتا ہو بجائے شور مچانے کے، جو بات کا بتنگڑ بنائے بغیر مسئلوں کا حل تلاش کرے،
جو شخص آپ کے بولے اور بتائے بغیر یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، جو رشتوں کو بچانے کے لیے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دے اور خود کو بھی تبدیل کر لے، جو شخص آپ کی ناراضگی کبھی برداشت نہ کر سکے، جو شخص آپ کو ہمیشہ پہلی ترجیح دے، ایسا شخص چاہے دوست ہو یا زندگی کا ہمسفر، اس کی ہمیشہ قدر کرو۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ تم جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے، اتنی ہی جلدی وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ کسی کی بھی پہچان علم سے نہیں ہوتی، بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس سے بھی خوبصورت وہ لوگ ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اپنے حصے کا رنگ بھرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے بنا کسی مطلب کے آسانیاں پیدا کریں، کسی کے لیے اچھا بول، کسی کے لیے مسکراہٹ بھی کافی ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں ملتی۔ پتا ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ زندگی کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ثبوت ہے، کبھی ہماری مدد کرنے کے لیے، کبھی ہمیں درست کرنے کے لیے، اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم خاک ہیں۔ ہارنے پر روتے تو بہت سے لوگ ہیں، دل بھی دکھتا ہے اور حوصلہ بھی کمزور پڑتا ہے، لیکن یقین کریں مزہ تو تب ہے کہ جب ہار کر آنسوؤں کو صاف کر کے مسکرا کر آگے بڑھ جایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی جیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہو۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس لیے دوسروں کو اپنی باتوں کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوششوں سے اللہ والے بن جائیں۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ایک دوسرے کے حالات کی خبر گیری کیا کرو، مدد کی کئی صورتیں خود ہی بن جاتی ہیں۔ دوا نہیں تو دعا، مدد نہیں تو سفارش، علاج نہیں تو تسلی، اور کچھ بھی نہیں تو دو میٹھے بول۔ میرا خیال ہے انسان کے ساتھ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسے اس جگہ سے غم پہنچے جہاں وہ سکون محسوس کرتا تھا۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے،
جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھی کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔